اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا داعیہ اتحاد امت جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب سے۔ آپ سربراہ ہیں تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدیر ہیں جامعہ عروۃ الوثقی لاہور کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ تمام مشائخ اعظام، علماء گرامی، پیر صاحبان اور اکابرین و زعماء ملت جو یہاں سٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور ایسے ہی پنڈال میں بہت ہی جذبے سے سرشار جمعیت جو اس سائیوال کے پس افتادہ اور دور افتادہ اس کشتزار میں پیر صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، قابل تحسین ہیں کہ یہاں پر یہ خوبصورت ماحول، محفل، تقریب تمام محاسن کے ساتھ برگزار ہے۔ وقت نہیں بتایا مجھے کتنا ٹائم، جی 12 منٹ ٹائم، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ عنوان بھی بہت خوبصورت انتخاب کیا گیا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے، ہم مصطفوی ہیں۔ میں اسی پہلے حصے کے متعلق طالب علمانہ گزارشات پیش کروں گا جتنا وقت ہے اس کے اندر۔ اسلام ہمارا دین ہے، یہ بظاہر سادہ سا موضوع اور جملہ ہے، لیکن بہت ہی اس کے اندر گہرائی اور وسعت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو جیسا پیر صاحب نے، جناب قریجہ صاحب نے فرمایا کہ دوسرے حصے کو انہوں نے کہ اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے، ہم تاثر دیتے ہیں ایک ہونے کا لیکن ایک نہیں ہے، اور آپس میں نفرتیں کدورتیں بھی رکھتے ہیں۔ میرا اعتراض پہلے حصے پر ہے، کیا واقعاً کوئی ہے ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اسلام اس کا دین ہے؟ ابھی ممکن ہے جذبات میں کہہ دیں کہ ہے، لیکن ذرا اس کی تشریح اگر میں کروں تو پھر دوبارہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ دین کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارا دین اسلام مقرر کیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، لیکن اسلام کو دین کے طور پر اپنانا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہمیں دین پتہ ہو، دین کس کو کہتے ہیں۔ اسلام ہمارا نظریہ ہے، اسلام ہمارے لیے مقدس ہے، اسلام جو مجموعہ ہے تعلیمات الہیہ کا، وحی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کا، اس پر تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے، ایمان ہے، مانتے ہیں، نظریہ ہے، علم رکھتے ہیں، لیکن یہ دین نہیں بنایا مسلمانوں نے، اور آج اسلام دین نہیں اپنایا ہوا دین کے طور پر، دین اسلام کی حیثیت کا نام ہے، اور یہ مطلب اکابرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے، یہاں بھی اشارہ ہوا ہے ضمنی۔ دین اس قانون کو کہتے ہیں، ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر دونوں نے اس بات کو قبول کیا ہے، اور تمام مسالک کے مفسرین نے یہی معنی دین کا کیا ہے۔ دین آئین کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، منشور اور دستور کو کہتے ہیں، وہ آئین اور قانون جس کی اطاعت ہو رہی ہو،
جس کی پیروی ہو رہی ہو، جس پر عمل درآمد ہو رہا ہو، جسے لاگو اور نافذ کر دیا گیا ہو، اس آئین کو دین کہتے ہیں۔ وہ آئین جو آئینی شکل تو اس کی بن گئی ہے لیکن نافذ نہیں ہے، اطاعت نہیں ہو رہا، اس پر عمل نہیں ہو رہا، نافذ نہیں ہے، اس کو دین نہیں کہتے۔ دین آئین جو اطاعت کے عمل میں آ گیا ہو۔ اسلام کو دین کے طور پر لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی اسلام دین ہے، یعنی اسلام اس کا آئین ہے، اسلام اس کا منشور ہے، اسلام اس کی زندگی کا دستور ہے، زندگی کا دستور۔ اب ہم دیکھیں اپنے تئیں، ہم پاکستانی ملت، پاکستانی قوم جو مزید آگے مختلف اقوام میں اور علاقوں میں اور تہذیبوں میں تقسیم ہیں، ہماری جو روزمرہ زندگی ہے، انفرادی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، مذہبی زندگی، اس کا جو آئین ہے، قانون ہے، منشور ہے، وہ کیا ہے؟ اب آپ سیاست سے لے لیں، دین اس آئین کو کہتے ہیں جس کی اطاعت ہو رہی ہو عمل میں۔ ہم ایک ایک کر کے پاکستان میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جو قوانین، جو دستورات، جو رسومات، جو ہماری زندگیوں کا دستور کہلاتا ہے، وہ اس میں اسلام کتنا ہے۔ سیاسی طور پر آپ کا نظام جمہوریت ہے، یہاں پر نام نہاد ہے، وہ بھی حقیقی جمہوریت نہیں ہے۔ اسے جمہور کے نام پر جمہور کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ جمہوریت کے نتائج بھی۔ جمہوریت ہمارا نظام ہے، عملی آئین جس کے ہم شرکت کرتے ہیں سارے، جس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہم سارے، یہ ہمارا ایک سیاسی نظام ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو آپ نہ کہیں کہ آپ کا دین اسلام ہے، سیاست میں جمہوریت آپ کا دین ہے، کیونکہ دین لغت میں اور اصطلاح میں اور قرآن میں اس آئین کو کہتے ہیں جس پر آپ عمل پیرا ہیں، جس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ وہ دین ممکن ہے آپ کے آباء و اجداد نے بنایا ہو، وہ دین ممکن ہے آپ نے تقلیداً کسی اور قوم سے لیا ہو، وہ دین ممکن ہے آپ نے کسی مذہب سے لیا ہو، اور وہ آئین و کانسٹیٹیوشن ممکن ہے آپ نے وحی سے لیا ہو، قرآن سے لیا ہو، اور اسلام کو دین کی حیثیت دی ہو۔ جب سیاسی طور پر آپ کا نظام جس پر آپ عمل پیرا ہیں، جو اس کے ذریعے سے آپ کو مینیج کیا جا رہا ہے، وہ تو اسلام کا اس میں کہاں نام ہے؟ کون سا اسلام کا نظام؟ آپ نے سنا یہاں پر خلفائے کرام کی مد و ثنا کی گئی ہے۔ وہ کیا خلافت تقریروں کے لیے ہے؟ اگر اسلام کا، جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ہیں، میں امامت کا معتقد ہوں، آپ خلافت کے معتقد ہیں، اگر اسلام کا نظام خلافت ہے تو جمہوریت بیچ میں سے کہاں سے لے آیا؟ پھر تو اسلام، اگر خلافت کا اسلام سے کوئی تعلق ہے تو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امامت اسلام کا اگر نظام ہے تو ہم امامت پہ عقیدہ رکھتے ہوئے سیاسی نظام ہمارا امامت نہیں ہے۔ بس دین کو، اسلام کو تو دین نہیں بنایا میں نے، اسلام کو نظریہ بنایا ہے، اسلام کو ایک تصور بنایا ہے، ایک کنسپٹ ہے اسلام ہمارا، اور اسلام کے سے ہماری توقع ہے کہ ہم چونکہ اس کو مانتے ہیں، صرف مانتے ہیں اسلام کو ہم ذہنی طور پر، زبانی طور پر، لیکن جو آئین بنا کر نافذ کر دیا جائے وہ تو ہم نے کسی زندگی کے شعبے میں اسلام کو نہیں رکھا ہوا۔ آپ اپنی معیشت میں لے ہیں، آپ کی معیشت سودی معیشت ہے، آپ کی معیشت تمام اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے معیشت آپ کی، اور اس معیشت پہ ہم سب کاربند ہیں، سب اس پہ چل رہے ہیں۔ اس معیشت کا اسلام سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا معیشتی قانون وہ ہمارا دین ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی بنی ہوئی معیشت سودی، مغرب کی بنی ہوئی معیشت سودی، آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کا دین سود ہے، اسلام نہیں ہے۔
آپ کی عدالتوں میں کون سا قانون ہے یہ جو آپ جس کے مطابق آپ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ہر فرد جو یہاں تشریف فرما ہے، بزرگان سمیت میرے سمیت، ہمارا عدالت سے کوئی نہ کوئی واسطہ پڑ جاتا ہے، کوئی کیس، کوئی حق لینے کے لیے، کوئی اور مسئلے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جس عدالت میں ہم پہنچتے ہیں، جس کے تحت وہ مائی لارڈ ہمیں فیصلہ کرتا ہے اور وکیل ہمارے دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ وہ برطانیہ کا قانون ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جناب بلوچ صاحب اور ان کی جماعت اپنے رہبر کے ہدایات، تعلیمات کی روشنی میں مسلسل یہ شاید نصف صدی سے زیادہ سے بتا رہے ہیں۔ آج بھی ان کے لیڈر یہ خود بھی جگہ جگہ تذکر دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا عدالتی نظام برطانوی نظام ہے۔ آپ پر دین در حقیقت وہ ہے جو عدالتوں میں جس پر عمل ہو رہا ہے، وہ برطانیہ سے لائے ہیں آپ۔ معیشت ہندوؤں سے لائے ہیں آپ۔ جمہوریت فرانس سے لائے ہیں، مغرب سے لائے ہیں آپ۔ تعلیم برطانیہ کا وہ جو استکباری نظام تھا وہ آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ لارڈ میکالے کا بنا ہوا تعلیمی نظام آپ کا، آپ بچوں کو پڑھتے بھی اسی، پڑھاتے بھی اسی کے ہیں، پیر صاحب بھی اسی نظام میں پڑھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے جناب۔ تو وہ کس کا بنایا ہوا؟ اسلام نے دیا ہے تعلیمی نظام آپ کو بنا کر، سیاسی نظام اسلام نے دیا ہے آپ کو، معیشت اسلام کی یہاں آپ نے لی ہوئی ہے، عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کا ہے، تعلیمی نظام آپ کا، سماجی نظام آپ کا، حتی روزمرہ شادی بیاہ ہمارے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ جو جہیز کی ٹرالیاں اور ٹرک بھر کے آپ لڑکیوں سے لیتے ہو، یہ کس اسلام نے کہا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا نظام ہے۔ اسلام کا تو نظام یہ ہے کہ عورت کو عزت کے ساتھ بیاہ کے لو، اور عورت کا ہر خرچہ، نان و نفقہ، ہر ضرورت اس کی مرد نے پوری کرنی ہے، لیکن مرد کا سارا گھر عورت کو بھرنا ہے، یہ تو ہندوؤں نے بتایا تھا۔ جب ہم اپنی ہر زندگی کے شعبے میں، سماجی مسائل میں، اپنے خانوادگی مسائل میں، اپنے روزمرہ امور میں صرف زبانوں پہ نعرے ہیں اسلام ہے، اسلام آئین اور دستور اور منشور نہیں ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اس کا ترجمہ کریں، اسلام ہمارا آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، اسلام ہمارا ضابطۂ حیات ہے۔ وہ ضابطہ آئین کو بھی دین نہیں کہتے، دین خصوصاً اس آئین کو کہتے ہیں جس کی اطاعت ہو رہی ہو، جو اطاعت کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسلام کو آپ کا دین قرار دیا ہے، یعنی اطاعت اس کی کرنی ہے آپ نے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہم اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں، علماء کی اطاعت کرتے ہیں، پیروں کی اطاعت کرتے ہیں، سب کی اطاعت کرتے ہیں۔ جس کی اطاعت کرتے ہیں اس کا فرمودہ آپ کا دین ہے، آپ اس دین پر ہو۔ جس کی بات کی اطاعت کر رہے ہو آپ اس کے دین پر ہو۔ اگر آپ فرعون کے فرامین کی اطاعت کرتے ہو تو فرعونی احکامات آپ کا دین ہے۔ اگر آپ کسی طاغوت کے فرامین کی اطاعت کرتے ہو، طاغوت آپ کا دین ہے، طاغوتیت آپ کا دین ہے۔ اگر آپ مغربی طرز زندگی کی اطاعت اور ان کے نظام کی اطاعت کرتے ہو، وہ آپ کا دین ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ آج کی اس محفل کا بہت خوبصورت عنوان ہے، اسلام ہمارا دین ہے، یعنی دین ہونا چاہیے تھا۔ اسلام ہمارا دین ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں، اس کو عملی طور پر دین بنانا باقی ہے۔ اور یہ جو کوششیں ہیں، یہ اکابرین جو یہاں تشریف فرما ہیں اپنے تئیں بھی اور مل کر بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو دین کی حیثیت دی جائے، اسلام کو دین بنایا جائے۔ ہم اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، نام لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی اس کو دین نہیں بنایا۔ دین اس دن ہوگا جس دن آپ کی سیاست بھی اسلام ہوگی، آپ کی عدالت میں بھی اسلام ہوگا، آپ کی معیشت میں اسلام ہوگا، آپ کے بینک میں اسلام ہوگا، آپ کے یونیورسٹی کالج میں اسلام ہوگا، آپ کی تہذیب میں بھی اسلام ہوگا۔ جس دن، اس دن اسلام آپ کا دین ہوگا۔ ابھی اسلام آپ کا صرف زبانی کلامی ایک باتیں ہیں، اسلام
آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ہمارا قوالی ہے، اسلام ہماری زبان تقریر ہے، اسلام ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارے نعرے ہیں. دین نہیں بنایا، دین بننے کا سفر باقی ہے. اور انشاءاللہ پیر صاحب نے یہ جو اہتمام کیا اور عنوان رکھا ہے، اسی طرف توجہ ہم سب کی دلانے کے لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو دین کا رنگ دینا ہے انشاءاللہ، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت کے ساتھ بہت بہترین نقطہ.